بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختصر عرصے کے دوران یہ دوسرا ہائی پروفائل قتل ہے۔ فرخ افضل جو کہ ایک بزنس مین کے بیٹے تھے، ان کو رات کے وقت اغوا کر لیا گیا۔ اس میں ایک لڑکی 19 سالہ لڑکی اور ایک ڈی ایس پی جو خیبر پختونخوا کے ڈی ایس پی اس کا بیٹا سیف اللہ گرفتار ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ٹویوٹا موٹرز کے مالک عامر وان کو پرسرار طور پہ قتل کر دیا گیا، اور وہاں پہ اس کا جو فارم ہاؤس ہے، قاتل جو ہیں افغانی شروع میں بتایا گیا تھا، پھر اب ساری تفتیش پولیس کے پاس ہے، لیکن عامر وان صاحب کے بھی جو ورثہ ہیں وہ اس تفتیش سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو شہریوں کی طرف سے اٹھایا گیا تھا اور اب بھی اس میں اٹھایا جا رہا ہے، جو فرخ افضل قتل ہوئے ہیں، کہ کتنا آسان ہے۔ اسلام آباد میں سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ قاتل جو ہے وہ بیڈ روم میں پہنچ جاتا ہے عامر وان کے، اور وہاں پہ بے دردی سے اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ قاتل جو ہیں، جو خیبر پختونخوا کے ایک ڈی ایس پی ہیں، اس کا بیٹا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کانسٹیبل ہے، سیف اللہ، وہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں فرخ افضل کا، اور رات گئے جو ہے اس کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ تو ان کے والدین کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اٹھ کے دیکھا تو پورچ میں کھڑی ہوئی جو ویگو ڈالا یا ریوو ڈالا جو تھا اس کا، وہ سٹارٹ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے سٹارٹ گاڑی سے جو ہی وہ اترا ہے تو ملزمان دھاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیف اللہ اور اس کے 2 ساتھی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کرائے کے قاتل ہیں۔ اور یہ معاملہ جو شروع ہوا 19 سالہ لڑکی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ سیف اللہ کا اس سے کوئی تعلق تھا، لیکن پھر بریک اپ ہو گیا۔ تو بریک اپ ہونے کے بعد اس لڑکی نے سیف اللہ سے کہا کہ مجھے فرخ افضل تنگ کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ سارا جو ہے پلاننگ ہوئی۔ پھر اس نے 2 بندے جو ہے ہائر کیے، اور یہ پولیس رائے یہ بھی بتا رہے ہیں جی کہ وہ جو 2 ساتھ اس کے سیف اللہ کے لڑکے تھے، وہ دونوں وہ بھی کرائے کے قاتل تھے۔ تو یہاں F6 سے جب اس کو اغوا کیا گیا تو یہ لڑکے کے والد نے، مقتول فرخ افضل کے والد کا کہنا ہے کہ میں نے گاڑی کو نکلتے ہوئے دیکھا اور میں نے کوشش کی کہ ملزمان کا تعاقب کروں، لیکن انہوں نے جواب بھی فائر کر دیے، تو میں ان کو نہیں پکڑ پایا۔ لیکن بروقت پولیس کو اطلاع دینے کے ملزمان جو ہیں وہ مقتول کو لے کے یہاں سے فرار ہو گئے۔ اب جو ابتدائی معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لڑکی جو تھی 19 سالہ لڑکی جو اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھی، اسی نے لوکیشن دی تھی، پھر فرخ افضل کی ریکی جو ہے سیف اللہ اور اس کے ساتھیوں نے کی، اور پھر موقع پاتے ہی اس کو اغوا کر لیا۔ اور یہ بھی معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو لڑکی تھی، جب فرخ افضل کو اغوا کر لیا گیا تو یہ اوبر یا ان ڈرائیو کرا کے یہ بھی ساتھ ساتھ ہی ان کے سوات کی طرف روانہ ہو گئی، تو راستے میں کہیں پہ ان کے ساتھ شفٹ ہو گئی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فرخ افضل کو گولی سے نہیں مارا گیا، یعنی اس کے اوپر پسٹل یا بندوق کا فائر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھاری چیز جو ہے اس کے سر پہ ماری گئی ہے۔ اور ملزمان نے اپنے ابتدائی جو بیان میں بتایا ہے کہ وہ اس کو سوات لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں اس نے مزاحمت شروع کر دی، جس پر وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور اس گتھم گتھا ہونے کے دوران جو ہے اس کے سر پہ کوئی بھاری چیز لگی، جس کا یہاں پہ اسلام آباد میں میڈیکل اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے مقتول کا، تو اس کے بعد وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو قتل فرخ افضل کا ہوا ہے، وہ جوان تھے، اور یہاں پہ یہ سوال اسی دن سے 3 دن پہلے سے ہی اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ہر فورم پہ بھی، کہ اسلام آباد میں بہترین سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کا باپ جو ہے فرخ افضل کا بروقت جاگ گیا، وہ اس نے پیچھا کیا، اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ پہ ملزمان نے جوابی فائر کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈی ایس پی کا بیٹا جو ہے سیف اللہ اور اس کے ساتھی جو ہے فرخ افضل کو وفاقی دارالحکومت سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب گتھم گتھا ہوا تو پھر ابتدائی طور پہ تو کہا جا رہا تھا کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہے، اور فرخ افضل کی والدہ اور اس کے والد جو ہیں وہ تو دعائیں کر رہے تھے کہ کہیں سے خیر کی خبر آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو بری خبر آئی کہ سوات کے قریب موٹر وے جو ہے اس کے کنارے اس کی لاش جو ہے پھینکی گئی ہے، تو یہ خبر ان کے اہل خانہ پہ بجلی بن کے گری۔ پھر یہاں سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ روانہ ہوئی، چونکہ اسلام آباد پولیس جو ہے پہلے ہی کافی تفتیش کر چکی تھی گاڑی کے حوالے سے، اور کافی ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا۔ تو ابتدائی طور پہ وہ لڑکی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 19 سالہ یہ لڑکی سوابی سے اس کا تعلق ہے، پختون لڑکی ہے، اور اب سارا یہ نیٹ ورک جو ہے تقریباً پولیس کے سامنے تو عیاں ہو چکا ہے، پولیس کو پتہ چل چکا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا نقصان جو ہوا ہے، جو فرخ افضل کی جان لے گیا ہے، اس میں اگر آپ کہیں کہ تھوڑی سی ہمارے نوجوانوں کی بھی لاپرواہی ہے کہ جو رات گئے تک باہر
پارٹیوں میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور پھر وہ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جہاں ان کا تعلق بنا ہے یا جہاں سے تعلق ٹوٹا ہے وہ کس قدر خطرناک ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ناظرین ہنی ٹریپ کے بھی، راول پنڈی میں بھی ہنی ٹریپ کے بھی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں لڑکیاں ملوث تھیں اور جان بوجھ کے انہوں نے امیر کبیر لوگوں کے بچوں کو پھنسایا یا امیر کبیر لوگوں کو پھنسایا، پھر وہ پنڈی میں پکڑے بھی گئے، لیکن بے شمار لوگ تو اپنی عزت بچانے کے لیے بولے ہی نہیں ہیں، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کیا۔ 2-4 نے تو مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ جو پکڑے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہنی ٹریپ والا واردات کی ہے۔ اور یہ فرق افضل والا معاملہ ہی چونکہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بریک اپ کا معاملہ ہے، اور سیف اللہ نے یہاں پہ جو ہے بڑا ہیرو بن کے دکھایا، اپنے باپ کے لیے بھی مسائل پیدا کر دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیس میں ہیں اور اس میں کوئی ان کا کردار نظر نہیں آتا، لیکن اب ان کا کردار شروع ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ لیکن ایک باپ نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو اغوا ہوتے دیکھا اور وہ ان کا پیچھا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ پیچھا نہیں کر پایا، ان کی جوابی فائرنگ کی وجہ سے ان کو اس کا تعاقب چھوڑنا پڑا، پھر پولیس کو اس نے اطلاع بھی دی اور پولیس جو ہے بر وقت جو ہے اس گاڑی کو نہ پکڑ پائی، جس کی وجہ سے وہ اس کو آگے خیبر پختونخوا کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس نے بھی شہریوں میں بڑی بے چینی پیدا کی تھی، چونکہ اسلام آباد کے گھر ہوں یا فارم ہاؤسز ہوں وہ بڑے سیکورٹی پروف سمجھے جاتے ہیں کہ بڑا زبردست وہاں پہ سیکورٹی ہے، لیکن جو عامر اوان صاحب جو ٹویوٹا موٹرز کے مالک ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے کہ دیدہ دلیری کے ساتھ چند ڈاکو جو ہیں، ڈاکو تھے یا قاتل تھے یا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، ابھی تک ویسے باتیں سامنے نہیں آئی ہیں کہ عامر اوان کے قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ باتیں تو کھلیں گی کہ عامر اوان کو کیوں قتل کیا گیا۔ البتہ فرق افضل کا معاملہ تو ہے وہ جو کھل گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شہریوں میں عدم تحفظ پیدا کرتی ہیں، اگرچہ پولیس نے ملزمان کا سراغ بھی لگا لیا، ملزمان پکڑے بھی گئے، باقی جو ساتھی ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن فرق افضل جو ہے وہ اس کی واپسی نہیں ہے۔ فرق افضل جو ہے اس کی وہ جو ناقابل تلافی نقصان اس کے ماں باپ کا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ ملزمان کو چاہے پھانسی بھی لگ جائے، ویسے تو پھانسی پاکستان میں بہت مشکل ہے، پھر قانون دان جو ہیں وہ باریک باریک نقطے نکال لیتے ہیں، پھر تفتیشوں کے رخ موڑ دیتے ہیں، پھر تفتیشوں کو خرید لیا جاتا ہے، یہ سارا پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بالفرض اگر ملزمان کو سزائے موت بھی ہو جائے، لیکن جو فرق افضل کے والدین ہیں ان کا خسارہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں، پھر 15 پہ جو کال ہے وہ اس کا بر وقت رسپانڈ نہ کرنا، اور رات کے 12 بجے کے بعد جب اس کو اغوا کیا گیا تو اس کو نہ پکڑا جانا گاڑی کا، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ان کیمروں پہ بھی سوالیہ نشان ہے، یہ پولیس کی کارکردگی پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے مذاکرات کے عمل میں، ان کو تو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے، لیکن پنجاب پولیس جو ہے اب بھی مری روڈ کے اوپر ڈیوٹیاں کر رہی ہے، ناکے لگا کے کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی ایک تو نفری کام ہے، پھر وہ تھکے ہوئے اتنے زیادہ ہوتے ہیں وی آئی پی ڈیوٹیز کر کر کے کہ تھانوں میں اگر آپ دیکھیں جا کے، آئی جی صاحب کو تو خیر سب پتہ ہوگا، ڈی آئی جی صاحب کو بھی پتہ ہے، ایس ایس پی آپریشن کو بھی پتہ ہوگا کہ تھانوں میں اس وقت نفری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور جہاں پہ شہری مدد مانگتے ہیں ریسکیو 15 پہ، اس وقت رسپونڈ کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا ہے، بندہ موجود ہو تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، اور گاڑی موجود ہو تو اس میں پٹرول نہیں ہوتا۔ یہ سارے مسائل پولیس کے ساتھ ہیں۔ تو اسلام آباد اب اس کے تیزی سے کے ساتھ بڑھتی جو آبادی ہے وہ اس بات کی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہترین آلات ہیں، آپ کے پاس بہترین سیف سٹی کیمرے ہیں جن سے آپ تصویریں بعد میں لیتے ہیں لیکن اس وقت تک جان چلی جا چکی ہوتی ہے، لیکن رسپونڈ کرنے کے لیے، ملزمان کا تعاقب کرنے کے لیے، بر وقت کسی شہری کی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس فورس کم ہے، نفری کم ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں نے انٹرویو بھی دیے، ٹیسٹ ہوئے، وہ اب تک معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ لوگ ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، یہاں مظاہرے ہوتے ہیں پولیس لائن ہیڈ کوارٹر کے باہر کہ جی ہم نے ٹیسٹ انٹرویو دیا، پھر ہمارے نام آئے تو پھر ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ تو جناب ناصر رضوی صاحب کو چاہیے کہ جو نفری کی ضرورت ہے، جو لوگ پاس ہو چکے ہیں ان کو بھرتی کر لیا جائے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا دباؤ ہے کہ جو پاس ہو چکے ہیں، جو ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں ان کو نہیں بھرتی کیا جا رہا ہے، اور شہریوں کی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ 2 بڑے ہائی پروفائل قتل ہوئے ہیں، یہ 2 ویسے تو کرپا کے علاقے میں 2 کزن جو ہیں وہ آپس میں لڑے، وہ بھی ہائی پروفائل ہی قتل تھے، لیکن وہ تو ایک سیدھا ایک جنگ تھی 2 خاندانوں کے درمیان جو آگے بھی اب چلے گی کیونکہ دونوں بڑے ان کے آپس کے لوگ قتل ہوئے۔ اب یہ جو میں نے سوال اٹھایا کہ
کہ اتنے VIP کیمرے ہونے کے باوجود 2 بڑے لوگوں کا، 2 اہم شخصیات کا قتل ہو جانا اسلام آباد پولیس کے لیے لمحہ فکریہ۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔